اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین ورضوان من اللہ اکبر۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیے۔ اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہوا، آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ حاجیانی شہناز بنت غلام حسین بوشہری، ان کے علاوہ مرحوم سید مصطفیٰ حسین، مرحومہ زائدہ خاتون، آل حسین، مرحوم غلام حسین، مرحومہ فاطمہ رمضان علی، مرحومین آف تقوی اینڈ بوشہری فیملی، ان مرحومین کو اور ساتھ ہی ساتھ مرحوم و مغفور سید سبط حسن ابن سید اصغر حسین صاحب کو اور جملہ مؤمنین اور مؤمنات، خاص طور سے ان مرحومین کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ ایک دفعہ آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجیے۔ اذان محترم، آج کی جو تاریخ ہمارے درمیان سے گزری ہے وہ اس اعتبار سے بڑی غمناک، المناک اور سوزناک ہے کہ اس تاریخ میں ایک روایت کے مطابق ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام آپ کی شہادت کا ذکر وارد ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس تاریخ میں چونکہ نسبت 8ویں امام سے ہے، لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سوگ اور عزا کے ذریعے سے اپنی اس محبت کا ثبوت دیں جو ہمارے دلوں میں 8ویں امام کے لیے پائی جاتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جو ولایت کا حصہ امام کی محبت کی شکل میں ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، اس ولایت کا تقاضا ہے کہ ہم سبھی اپنے امام کو نہ صرف یہ کہ یاد کریں بلکہ ان کے دشمنوں سے براعت اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ان کے دشمنوں کے کاموں سے پاک
اور امام کی سیرت کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بہترین زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ آئیے چلیے میں آپ کو لے کر چلوں، اللہ رب العزت نے جو امام کو لقب اور ٹائٹل دیا وہ لقب ہے رضا۔ ظاہر ہے نام کے متعلق یہ روایتوں میں، معتبر روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ نام خود اللہ نے قرار دیا ہے، لیکن تمنا امیر المؤمنین کی تھی۔ یہ عجیب مناسبت ہے کہ جس میں دونوں مناسبتیں، یعنی نام امیر المؤمنین کے نام سے اور ساتھ ہی ساتھ جو رضا ٹائٹل ہے، لقب ہے، وہ بھی امیر المؤمنین ہی کے لقب سے لیا گیا ہے، اس لیے کہ امیر المؤمنین کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا مظہر بنایا، اور اسی طرح سے ہمارے امام کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا مظہر بنایا ہے۔ اب جسے بھی اللہ کی رضایت چاہیے ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار کو راضی کرے تو اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام کام کرے کہ جن کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو راضی کرے۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو راضی کرے۔ حج پہ کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو راضی کرے۔ ان سارے کاموں کو کرنے کے باوجود امت محتاج ہے کہ وہ کہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سارے کام کرنے کے باوجود اللہ کی رضایت کا بندہ محتاج ہے۔ اب آپ اسی سے محسوس کریں، پوری زندگی عبادتیں کرنے کے بعد انسان جو عظیم ترین درجہ پائے گا وہ درجہ یہ ہوگا کہ شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی رضایت کے ملنے کا امکان اور ہے، اور اگر کسی ذات کو پروردگار کل رضایت دے دے تو اب آپ اسی سے محسوس کریں کہ اب یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ کہنے سے فائدہ نہیں ہے کہ پروردگار راضی ہو جائے، یہ بتاؤ کہ امام رضا راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ امام علی رضا علیہ السلام کے واسطے بآواز بلند صلوات۔ جس موقع کے اوپر ہمارے آقا اور مولا یعنی ہمارے چھٹے امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس موقع کے اوپر ایک طویل حدیث ہے اور وہ بڑی قیمتی حدیث ہے۔ اس میں آقا نے ایک تمنا ظاہر کی ہے اپنے بیٹے سے، یعنی 7ویں امام سے، اور اسی بنا پر امام کی ولادت کی تاریخ ہے 11 ذی القعدہ، 8ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے 11 ذی القعدہ، اور ہمارے چھٹے امام کی شہادت بعض روایتوں کی بنا پر 25 شوال، یعنی پورے 16 دن اگر بیچ میں کاؤنٹ کر لیے جائیں، 8ویں امام کی ولادت سے 16 دن پہلے ہمارے چھٹے امام شہادت سے پہلے اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ بیٹا، تمہارے سلب میں جو بیٹا آنے والا ہے وہ بیٹا عالم آل محمد ہے۔ یہ عجیب جملہ ہے جو آقا نے فرمایا ہے، اور میں وہ حدیث مکمل آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرنا چاہوں گا تاکہ امام کے جملوں کی برکت بھی شامل حال ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، یعنی ہمارے 7ویں امام سے، کہ جس موقع کے اوپر بیٹا دنیا میں آنے والا ہے، پوتا دنیا میں آنے والا ہے، فرماتے ہیں کہ ان عالم آل محمد لفی صلبک۔ 7ویں امام سے چھٹے امام فرما رہے کہ بیٹا تمہاری نسل میں وہ بیٹا آ رہا ہے کہ جو عالم آل محمد ہے، وَلَيْتَنِي أَدْرَكْتُهُ۔ اس جملے پہ غور کیجئے گا، بڑا قیمتی لفظ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لیتنی ادرکتہ، کاش میں اپنے اس بیٹے کی زیارت کر لیتا۔ آپ نے غور فرمایا، ہمارے وہاں 3 وجہیں ہیں جن میں سے ایک وجہ عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے وہاں کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم جس موقع کے اوپر اپنی نماز مکمل کرتے ہیں، اپنی نماز کے مکمل کرنے کے بعد ہم سلام کرتے ہیں کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر کے سرکار سید الشہداء کو، اور پھر آخری سلام کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام کو۔ یہ تو دونوں مسلمات میں سے ہیں
یہ 2 سلام ہونے ہی چاہیے. یہ درمیان میں ہم کیوں 8ویں امام کو سلام کرتے ہیں؟ 6ٹھے امام کو کیوں نہیں سلام کرتے؟ ہمارا فرقہ ہی جعفری ہے. ان کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزار کے ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں. کیا ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں 8ویں امام کو سلام کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ، 3 اسباب جن میں سے ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ ہمارے مولا اور آقا 6ٹھے امام نے یہ تمنا کی تھی. پوری توجہ فرمائیں، آپ پر کیا عرض کر رہا ہوں. چونکہ ہمارے 6ٹھے امام نے تمنا فرمائی تھی کہ کاش میں اپنے پوتے 8ویں امام کو دیکھ لیتا، ان کی زیارت کر لیتا، لہٰذا آج ساری وہ امت کے جو جعفری فرقہ کہلاتی ہے وہ 8ویں امام کو سلام کر کے کہتی ہے کہ مولا تمنا آپ نے کیا تھا، زیارت ہم کر رہے ہیں. یہ بڑا اہم مرحلہ ہے کہ ایک معصوم تمنا کر رہا ہے زیارت کی، اور اس تمنا کو ہم پورا کرتے ہوئے اپنے آقا اور مولا کو سلام کرتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں کہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ لیتنی ادرکتہ فإنہ سمی امیر المؤمنین علیہ. میرے جد امیر المؤمنین نے میرے اس پوتے کا نام علی رکھا ہے. عجیب ہے، سرکار امیر المؤمنین تمنا کر رہے ہیں کہ جو میرا 8واں وارث ہو، 8واں جانشین ہو، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہونا چاہیے. اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پنجتن پاک کے جتنے نام ہیں وہ سب اللہ نے اپنے نام سے رکھے ہیں. البتہ سارے معصومین کے، لیکن خاص طور سے پنجتن پاک کی بات میں کر رہا ہوں. میں وہاں پہ ایک ڈیفرنس ہے جو میں جملہ آپ کی خدمت پہ عرض کر دوں، کسی موقع پہ وضاحت کروں گا. پنجتن پاک کے نام اپنے نام سے رکھے ہیں اور بقیہ ائمہ اطہار کے القاب اپنے لقب سے رکھے ہیں. یہ انفرادیت ہے کہ جس کو واضح کرنے کے میرے پاس وقت نہیں ہے، کسی موقع پہ عرض کروں. لیکن ادھر میں عرض کروں آپ کی خدمت پہ، اللہ نے خود وہ ذات پروردگار محمود ہے، زمین پہ اپنے نمائندے کا نام اس نے محمد رکھا. وہ فاطر ہے، زمین پہ جناب صدیقہ طاہرہ کا نام اس نے فاطمہ رکھا. وہ خود علی ہے، زمین پہ امیر المؤمنین کا نام علی رکھا. وہ وہ محسن ہے، اس نے زمین پہ امام حسن کا نام حسن رکھا. وہ قدیم الاحسان ہے، سرکار سید الشہداء کا نام اس نے حسین رکھا. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیتے لیکن اب جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں اس پہ توجہ دیجئے گا. اللہ نے محمود سے محمد بنایا. تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، واو کا، جو اردو زبان جانتے ہیں واو کا ڈیفرنس ہے. فاطر سے فاطمہ بنایا، ڈیفرنس ہے. محسن سے حسن بنایا، فرق ہے. قدیم الاحسان سے حسین بنایا، تھوڑا سا فرق ہے. لیکن جب امیر المؤمنین کا نام رکھا وہاں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی علی ہے اور امیر المؤمنین کو بھی اس نے علی قرار دیا. یہ جو عظمت اللہ نے امیر المؤمنین کے نام کے لیے رکھی ہے، وہی عظمت ہمارے 8ویں امام کے لیے بھی اللہ نے رکھی ہے. اور اب میں وہ سلسلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اللہ نے ان شخصیتوں کو جو پنجتن پاک کے نام اپنے نام سے رکھے اور پنجتن پاک کے بعد جو ائمہ اطہار ہیں ان سب کے لقب کو پروردگار نے اپنے لقب سے رکھا ہے. وہ مسجود ہے، لہٰذا سجاد نام رکھا. توجہ فرمائیں، سب سے زیادہ بہت زیادہ سجدے کرنے والا وہ ذات پروردگار علوم کا مرکز ہے. اس روئے زمین پر باقر العلوم 5ویں امام کو بنایا.
وہ صادق ہے، لہٰذا اس روئے زمین پہ جعفر صادق کو قرار دیا۔ وہ کظم غیظ یعنی غصے کو پی جاتا ہے، لہٰذا 7ویں امام کو اس نے امام کاظم بنایا۔ وہ رضایت کا مظہر ہے، لہٰذا 8ویں امام کو امام رضا بنایا۔ وہ عطا کرنے والا ہے، لہٰذا 9ویں امام کو جواد قرار دیا۔ وہ تقوی کا مرکز ہے، لہٰذا 9ویں امام کا ایک لقب تقی قرار دیا۔ وہ نقی ہے، نقاوت کے مرحلے میں ہے، لہٰذا 10ویں امام کا لقب نقی قرار دیا۔ وہ ہیبت عسکری رکھتا ہے، لہٰذا 11ویں امام کا لقب ہی اس نے عسکری قرار دیا۔ اور اس ذات کے پاس غیبت ہے، لہٰذا آخری امام کو امام غائب قرار دیا۔ امام زمان علیہ السلام کے واسطے بآواز بلند صلوات۔ ایک جملہ بیچ میں کہتا چلوں، بقیہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آ کے اہل بیت سے جڑنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو بہت مانتے ہیں، لیکن کیا کریں، جب علم کا مرحلہ آتا ہے تو اہل بیت کے پاس آنا پڑتا ہے، جب کچھ لینا ہوتا ہے تو اہل بیت اطہار کے دربار میں بازار ان کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ یعنی کہیں نہ کہیں ان کو اپنے والوں کے وہاں کمی دکھائی دیتی ہے، متوجہ ہوئے۔ لیکن اللہ کا واقعاً احسان ہے، ہمیں جن اہل بیت اطہار سے آشنا کیا ہے وہاں کچھ کم ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں اور جائیں، کچھ بچا ہی نہیں۔ جتنی بشریت کو ضرورت ہے وہ تمام چیزیں اللہ نے اہل بیت اطہار کے ناموں تک میں رکھی ہیں۔ تمہیں علم چاہیے، تمہیں جود و سخا چاہیے، تمہیں مثلاً اس دنیا میں تقوی چاہیے، تمہیں نقاوت چاہیے، تمہیں رضائے پروردگار چاہیے، تمہیں قسم غیب چاہیے، تمہیں صداقت، جو چاہیے ہے وہ آ جاؤ، اہل بیت اطہار کے پاس موجود ہے۔ ہم کسی کے پاس جاتے ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسرے بھاگ بھاگ کے ہمارے پاس چلے آتے ہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس عظیم الشان امام کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں اپنے تو اپنے، غیروں کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ میں صرف اشارتاً، کل میں نے واقعہ پڑھا ہے، اگر جس کو سننا وہ موجود ہے، میں اشارتاً عرض کروں کہ ہمارے ہی اسی ممبئی شہر کے پڑوس میں پونا، وہاں پر وہ مرد مومن موجود ہے جو 6 اماموں سے عقیدہ بڑھتے ہوئے 12 امام تک آیا ہے۔ 6 اماموں کو مانتے تھے، اور جب ظاہر ہے کہ ایک انسان خود تو عقیدہ اپنا پختہ محکم ہو گیا، لیکن زوجہ، بچے، ان کا تو لانا مشکل کام ہے۔ ساری زیارتیں کرتے ہوئے، کربلا کی زیارت اور نجف کی زیارت اور ساری زیارتیں، اور بیچ میں کچھ زیارتیں چھوڑتے ہوئے، ظاہر ہے کہ بہتوں کو نہیں مانتے، 7ویں امام کو نہیں مانتے۔ بہرحال مثلا سامرہ نہیں جائیں گے، مثلا کاظمین نہیں جائیں گے، لیکن یہ قافلہ گھومتے ہوئے مشہد مقدس 8ویں امام کی بارگاہ میں، اور جب رات میں زوجہ سے شوہر نے کہا چلو، کیوں جائیں ہم ان کے پاس، وہ کون ہے؟ وہ جب کوئی نہیں مانتا وہ تو اپنے زاویے سے سوچ رہا ہے، وہ کون ہے؟ ان کے جملے تھے کہ ہم ان کو مانتے جو امام زندہ ہیں، ہم ان کے پاس کیوں جائیں؟ خیر بات ہو گئی۔ صبح میں، البتہ تفصیل وہاں، اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صبح میں زوجہ نے نماز کے بعد کہا کہ مجھ کو جانا ہے، جن کو تم رات میں چلنے گئے میں ان کے پاس جاؤں گی، کیا ہو گیا؟ کہ میں نے جس بات کے لیے رات میں دعا کی تھی وہ اس وقت تک قبول ہو گئی۔ عجیب ہے، مولا کی بارگاہ میں گئی نہیں، وہ اپنے ہوٹل سے جو دعا کی ہے وہ بھی قبول ہو گئی، اور پھر جا کر جو دوسری دعا کی ہے وہ آج تک باقی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا دعائیں انہوں نے مانگی اور کیا کیا عطا ہوئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ابھی پوری طرح سے ان اہل بیت اطہار کو، ائمہ خدا کو پہچانا نہیں ہے۔ کون سی دعا ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں قبول نہ ہو؟ کون سی دعا ہے؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، حقیقت یہ ہے کہ آقا اور مولا کی بارگاہ میں جس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ بے مثال ہے۔ اس لیے کہ جب انسان امام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو اس موقع پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام نے اس طرح سے عطا کیا کہ کبھی اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں پیدا ہوا تھا۔ بہت سے ایسے مواقع زندگی میں انسان کے آتے ہیں کہ جہاں پر دعا
قبول ہونا محال محسوس ہوتا ہے وہاں بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ میرے استاد نے نقل کیا ہے، یعنی میرے اور استاد کے درمیان کوئی حائل نہیں، اور استاد نے اس سے سنا ہے کہ جس کے ساتھ رونما ہوا ہے، یعنی جس بچے کے ساتھ واقعہ رونما ہوا وہ بڑی عمر کے موجود انتقال کر گئے، ان سے انہوں نے میرے استاد سے نقل کیا، میرے استاد نے مجھ سے بیان کیا ہے، یعنی بیچ میں کوئی اور واسطہ نہیں ہے۔ ان کا بیان کہ جس موقع کے بعد، اچھا آپ نے ایرانیوں کے اپنے انداز کو، شاید وہ لوگ جو زیارت پہ جاتے رہتے ہیں دیکھا ہوگا، ایرانیوں کا اپنا ایک انداز ہے زیارت کا جو ہم لوگوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ قافلہ بس کے ذریعے سے زیارت کے لیے گیا تھا مشہد مقدس، اور اس قافلے میں ظاہر ہے کہ مرد بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، اور یہ واقعہ جس نے نقل کیا اس کا بیان کہ میں تقریباً کچھ 7-8 سال کی عمر کا تھا اور اپنے والدین کے ساتھ گیا تھا، اور اس کو پوری طرح ایک ایک بات یاد بھی تھی، اور والدین نے اس کی بقیہ چیزوں کو بھی یاد رکھا تھا۔ اس کا بیان کہ جب آخری شب آئی تو اچھا ایرانیوں کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آخری زیارت مل کر اجتماعی طور پہ جاتے ہیں۔ آ جائیے، اندر آ جائیے، آپ تھوڑا سا دروازے سے آگے آ جائیے تاکہ بعد کے مومنین کو موقع مل جائے۔ ہاں آئیے، آپ بھی تھوڑا سا آپ بھی آگے آ جائیے تاکہ یہ پیچھے مومنین کو بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ علیکم السلام۔ چلیے اب نوحہ خان آ گئے، مجھ کو جلدی اتر جانا ہے، یعنی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ قافلہ جس کو اگلی صبح میں نکلنا ہے، رات میں ان سبھی کا یہ ارادہ تھا، چونکہ یہ رک جاتے ہیں آخری زیارت کو مل کر ماتم کرتے ہوئے، جہاں بھی رکے ہوں، مسافر خانے میں، ہوٹل میں، مل کے ایک ساتھ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ ان کا پرانا طریقہ کار ہے، خاص طور سے کچھ علاقے والے اس کے بڑے پابند ہیں، اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ اب ان لوگ کو جانا ہے امام کی بارگاہ میں خدا حافظی کے لیے، نماز صبح پڑھنی ہے، واپس آنا ہے، بس میں بیٹھ جانا ہے، نکل پڑنا ہے۔ اس لیے اب کیا کرنا ہے، جو راستے کا کھانا ہے وہ رات ہی میں تیار کیا جانے لگا۔ اچھا بچوں کی اپنی خاصیت ہوتی ہے، جو گھر میں پک رہا ہے وہ پسند نہیں آتا، پڑوس سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے، چاہے جیسا کھانا ہو۔ وہ جو کھانے پک رہے تھے تو یہ ماں بڑا سادہ کھانا بنا رہی تھی، اور یہ بچہ اصرار کر رہا تھا کہ مجھے ایران کے خاص قورمہ سبزی، مجھے وہ کھانا کھانا ہے۔ کیوں؟ بغل والے جو روم والے ہیں وہ کھانا بنا رہے ہیں، مجھے وہی پسند ہے۔ یہ اصرار پہ اصرار کیے جا رہا ہے، اور ماں بالکل الجھ رہی ہے، ظاہر ہے کہ اب کیا کرے، اس لیے کہ وہ کھانا بڑا مشکل سے بنتا ہے۔ بازار سے مثلاً یہ سارے یہ سب لائے جائیں گے جس میں یہ ہری تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب لائی جائیں اور پھر ان کو صاف کیا جائے، پھر ان کو مثلاً توڑا جائے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، پھر بنائے، بہت وقت لگتا ہے، ابھی وقت ہی نہیں ہے۔ ماں الجھ رہی تھی، آخرش اس نے غصے میں کہہ دیا کہ میں نہیں بنا سکتی وہ کھانا، یہ جو بن رہا ہے یہی کھانا ہو، کل دن میں کھانا بنا رہنا، بھوکے رہنا۔ اس کا دل ٹوٹا۔ قافلہ ظاہر ہے کہ اب کھانا تیار ہو چکا تھا، یہ سارے قافلے والے نکلے اس آخری زیارت کے لیے ماتم کرتے ہوئے حرم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس بچے، اچھا بچوں کی ایک یہ بھی مینٹلٹی ہوتی ہے، جو بات دماغ میں بیٹھ گئی اب وہ آپ بقیہ کچھ بھی دنیا کی نعمتیں سامنے رکھ دیے وہ نہیں، وہی چاہیے، یہ ایک مزاج ہوتا ہے۔ اور وہ بقیہ ماتم کر رہے ہیں، نوحہ ہو رہا ہے، گریا ہو رہا ہے، اس کے زبان پہ ہی بات بیٹھی ہے۔ ماں نے منع کر دیا ہے کہ کل دن میں کھانا یہی کھانا ہے۔ بڑی عجیب کیفیت اس بچے کی، یہاں تک کہ اس کا خود کا بیان کہ ہم لوگ سب جس موقع کے اوپر حرم میں آگے آ جائیے، اب آپ بھی آگے آ جائیے تاکہ دروازہ بعد میں کھل سکے، آئیے آگے آ جائیے، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ سب جا رہے ہیں حرم کی طرف زیارت کرنے کے لیے، اور یہ بچہ بس ذہن میں یہی بیٹھا ہے کہ ماں نے منع کر دیا، وہ کھانا مجھ کو نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ یہ حرم پہنچے اور وہاں کے اوپر بھی یہی ہوا کہ یہ سب وہ آخری زیارت کر رہے ہیں اور آخری نوحہ پڑھا جا رہا ہے، یہ بچہ امام کی زری کو دیکھ کے بس گریا کر رہا ہے کہ ماں نے مجھے ڈانٹا ہے، ماں نے مجھ سے منع کر دیا، کھانا نہیں ملے گا کل دن میں۔ ایک عجیب کیفیت اس کی۔ بات وہیں کے اوپر بقیہ لوگوں کے لیے ختم ہو گئی، بچہ بھی سمجھا کہ چلو بھئی اب تو چل رہے ہیں، سفر میں نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ واپس آئے، اپنے حجرے میں آ کے سامان اٹھایا، ان سب نے اپنے پھر مسافر خانے سے آ کے بس میں بیٹھے۔ آپ کو تعجب ہوگا، بس مشہد مقدس سے نکلی اور دوپہر سے پہلے تقریباً، یعنی ہم یہاں کی زبان میں کہیں شاید 11-12 بجے کے آس پاس، بس اچانک ٹھہر گئی۔
اور اب جو جا کے بس والا اتر کے تلاش کر رہا ہے کہ خرابی کہاں ہے، کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ بس والا اترا، بس کا ڈرائیور اترا، کنڈکٹر اترا، سب کوشش کریں پر چلنے کی تیاری نہیں۔ یہاں تک کہ اب یہ ہوا کہ بھائی کوئی کاریگر بلایا جائے، وہ آ کے اس کو ٹھیک کرے تبھی آگے بڑھے۔ اور کاریگر بھی کہاں سے آئے گا؟ کوئی وہ صحرا میں تھوڑی نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو پاس کا کوئی گاؤں ہو وہاں سے بلایا جائے۔ وہ پاس کا گاؤں بھی دور تھا، کوئی آدمی بھیجا۔ اچھا یہ سب آ کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے سارے قافلے والے، اچانک وہ جو پاس کے گاؤں آدمی بھیجا گیا تھا وہ کاریگر تو لے کے نہیں آیا، اس کے ساتھ اس علاقے کا جو رئیس تھا، جو اس گاؤں کا پردھان آپ اپنی زبان میں کہہ لیے، وہ تھا، وہ چلا آ رہا ہے۔ کیا ہوا خیریت؟ کبھی وہ ہماری گاڑی خراب ہوئی ہے، اب ہم لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے، کہ ایک کام کرو میں چلتا ہوں، کاریگر بھیج دیتا ہوں، جب تک تم لوگ چلو ہمارے وہاں، دوپہر کا وقت آ رہا ہے، اپنا وضو وغیرہ کرو، نماز پڑھو، کھانا وغیرہ کھاؤ، اس طرح سے گاڑی بن جائے گی، اس کے بعد چلے آنا۔ اچھا مشورہ ہے، چلے آئے لوگ سب اپنے اس کے ساتھ۔ آیا وہ جس موقع کے اوپر دوپہر کی نماز ہوئی، اس کے خود بڑا سا گھر تھا، اس کے گھر میں نماز ہوئی باقاعدہ، ان سب نے نماز پڑھی، 75 آدمیوں، ظاہر ہے کہ ایک بس میں 75 آدمی بیٹھتے ہیں وہاں پہ، 75 سے کے آس پاس یہ آدمی نماز ہو گئی، دسترخوان لگ گیا۔ دسترخوان پر یہ سب جب جا کر بیٹھے اور غذا آنی شروع ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہی غذا ہے جس غذا کے لیے رات میں بچہ اصرار کر رہا تھا اور ماں نے منع کر دیا تھا۔ اچھا سارا قافلہ بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں ہے کہ اب کہے میزبان کے شروع کرو تو شروع کریں، شروع ہی نہیں کر رہے ہیں۔ میزبان سے اس کے باپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کوئی بات ضرور ہے، بلا وجہ تو تم نہیں آئے تھے ہم لوگوں کو بلانے کے لیے کہ آؤ یہاں چل کے نماز پڑھ کے کھانا کھا لینا، وجہ کیا ہے؟ کہ تم لوگ کھانا کھاؤ، اس سے کیا مطلب؟ کہ نہیں بات کچھ ہے بتاؤ۔ کہ میں دیکھیے وہی وقت کتنا امام کو خیال ہے کہ نماز صبح سے پہلے میں اپنے بستر پہ آرام کر رہا تھا، میرے خواب میں خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مولا آئے، آنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو کل دوپہر میں تمہارے گاؤں سے قریب ایک بس گزرے گی، وہ بس رکے گی، اس بس کے قافلے کے سارے افراد کو لے کے آ کے اپنا مہمان بناؤ اور ان سب کو فلاں غذا، جو بچے نے کہا تھا یہ غذا کھلاؤ، اور جب کھانا کھا لیں تب اس قافلے میں موجود ایک 8 سال کا بچہ ہے، اس سے یہ کہہ دینا کہ امام اپنے ننھے زائر کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یہ ہے محبت 8ویں امام۔ کون اتنی دنیا میں محبت کرنے والا ہے کوئی اتنی شفقت رکھنے والا اپنے ان زائرین سے؟ اور اسی لیے 8ویں امام کی بارگاہ سب سے مختلف ہے۔ آپ کی بارگاہ میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں کہ جو اپنے پیروں سے ٹھیک سے نہیں چل پاتے، اور جب معجزہ ہوتا ہے تو اپنے پیروں سے چل کے واپس جاتے ہیں۔ یہ امام ہیں کہ جو واقعاً لقب بھی رؤوف ہے اور بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آج کی یہ تاریخ جو 8ویں امام سے منسوب ہے، اس تاریخ میں اس بات کا ہم سبھی کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی اس شہادت کے موقع پر کیا عالم ہوا ہوگا۔ مدینے میں موجود بیٹا ہے کہ جو اسی سرزمین خراسان پہ آ چکا ہے۔ آپ نے سنا ہے، کل رات کے مسائل بھی میں نے پڑھے تھے یہاں کے اوپر آپ کے علاقے میں، کہ کس طرح سے امام جس موقع کے اوپر اپنی شہادت سے پہلے اپنے بستر کے اوپر آرام فرما رہے ہیں، اور اس موقع کے اوپر آپ کا بیٹا مدینے سے آ چکا ہے، آپ کے سرہانے یہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اور امام اس کو ساری امانتیں دے رہے ہیں، امامت کے سارے راز دے رہے ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر یہ جملہ ابا سل سے فرمایا تھا کہ ابا سل یہ میرا بیٹا ہے کہ جو مدینے سے آیا ہے تاکہ یہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے، یہ خود میرے اوپر نماز جنازہ پڑھے اور مجھے سپرد لحد کرے۔ ہاں جس کا بیٹا موجود ہوتا ہے اس کے بابا کا جنازہ کبھی زمین پہ نہیں رہتا ہے، کبھی بے کفن لاشا نہیں رہتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹا موجود ہو اور باپ کے جنازے کو دفن نہ کرے۔ لیکن ہائے رے وہ کربلا کا مظلوم امام کہ جن کا وہ مظلوم بیٹا امام بھی موجود ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ کبھی
گھوم کے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی پھوپھی کو دیکھتے ہیں، اے پھوپھی اماں میں کیسے صبر کروں، میرے بابا کا جنازہ زمین کربلا کے اوپر ہے، اس عالم میں موجود ہے، دشمن اپنے نجس جنازوں کو لے جا کے دفن کر رہے ہیں، رسول کے بیٹے کا جسم اطہر زمین کربلا پہ ہے۔ ہاں سید سجاد کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اے آقا آپ معجزے کے ذریعے سے آئے، آنے کے بعد آپ نے اپنے بابا کو سپرد لحد کیا، آپ نے دفن کیا، آپ کو اطمینان تو ہو گیا، جملہ سنو گے عزاداروں، مولا آپ کو اطمینان ہو گیا کہ میرے بابا کو دفن کیا گیا، لیکن ہائے رے وہ 4 سالہ سکینہ جس نے اپنے بابا کے جنازے کو کربلا میں دیکھا تھا، لیکن زندگی بھر تمنا کرتی رہی مجھے میرے بابا کی قبر تک پہنچا دو، لیکن کسی نے جناب سکینہ کو نہ پہنچایا۔ ہاں یہ ننھی سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے زندان شام میں سو گئی۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار آخری امام کی بارگاہ میں ان کے جد ان کے دادا امام رضا کی شہادت کا پرسہ پیش فرما، پروردگار ہم سبھی کو 8ویں امام کے زائرین میں قرار فرما، 8ویں امام کی زیارت اس دنیا میں اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو جوار اہل بیت اور بالخصوص امام رضا کے جوار میں جگہ عطا فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین جو زیارت امام حسین کے لیے گئے ہیں ان سبھی کی زیارتوں کو قبول فرما، اور ہم سبھی کو 8ویں امام کی با معرفت اور امام حسین کی با معرفت زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع